اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سائیکومیٹرکس میں نفسیاتی آزمائش کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت معروضیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ معروضیت کو انگلش میں آبجیکٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی آزمائش کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے اور اس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ نفسیاتی آزمائش کی اسکورنگ اور نتائج اخذ کرنے کا طریقہ کار ایسا ہو جس میں ٹیسٹ لینے والے کی پسند و ناپسند، تعصبات اور جانبداری اثر انداز نہ ہو، بلکہ اسکور اور نتائج اخذ کرنے کے لیے غیر جانبدار ہونا وہ ضروری ہے تاکہ جس اہلیت کی پیمائش کی جا رہی ہے اس کی معروضی طور پہ پیمائش کی جا سکے۔ معروضیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کی تیار کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کی نتائج کی اسکورنگ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس میں جو بیانات یا سوالات شامل کیے جاتے ہیں ان کا رسپانس غلط یا درست کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی ایک لسٹ تیار کر لی جاتی ہے۔ پھر ان حاصل شدہ رسپانسز کا کی سے موازنہ کر کے فرد کی اہلیت کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس جو نفسیاتی آزمائش ہے اس میں استعمال ہونے والے بیانات کا ڈیفیکلٹی لیول اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آزمائش بناتے ہوئے بیانات کی درجہ بندی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ سوالات یا وہ بیانات جن کا ڈیفیکلٹی لیول کم ہوتا ہے یا عام زبان میں جو آسان ہوتے ہیں ان کو آزمائش میں پہلے، اور وہ سوالات یا بیانات جن کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ ہوتا ہے ان کو آزمائش میں اینڈ پہ رکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنا معروضیت کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ سبجیکٹیو یا انشائیہ پرچوں میں طلباء کی قابلیت کی جانچ کے لیے جو معیار استعمال کیا جاتا ہے اس کی جانچ کرتے ہوئے پروفیسرز کے تعصبات جو ان سے ہیں وہ نتائج کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ معروضی پرچے کی جانچ کے معیار میں پروفیسرز کے تعصبات اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم دوسری اہم خصوصیت اعتباریت یعنی ریلائبلٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریلائبلٹی نفسیاتی آزمائش کی تیسری خصوصیت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ نفسیاتی آزمائش سے حاصل ہونے والے نتائج کی استقامت یعنی کنسسٹنسی آف ریزلٹ وہ کیا کہلاتی ہے؟ ریلائبلٹی۔ تکنیکی طور پہ اگر اس کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو اس سے مراد ہے پیمائش میں غلطی کا امکان، ایرر آف میجرمنٹ۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی آزمائش کسی فرد پہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہر دفعہ سیم ہونا چاہیے، اس کے رزلٹس پہ مماثلت ہونی چاہیے، ان کو آئیڈینٹیکل ہونا چاہیے، بالکل ایک جیسے ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پیمائش میں غلطی کا امکان باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ہر وہ چیز جو آزمائش کے مقصد سے متعلق نہیں ہوتی وہ غلطی کا باعث بنتی ہے اور اس کو ہم ایرر ویرینس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایرر ویرینس وہ فرد کے سکورز میں غلطی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو آزمائش کے مقصد سے متعلق نہیں ہوتی غلطی کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کو ہم ایرر ویرینس کہتے ہیں۔ ایرر آف میجرمنٹ کو کم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ماہرین کیا کرتے ہیں کہ آزمائش کا اطلاق معروضی اور معیاری انداز میں کرتے ہیں۔ آزمائش کی خاص خوبی اس کا معتبر ہونا ہے۔ ایک آزمائش ایک فرد پر دو مختلف موقعوں پر اگر ایڈمنسٹر کی جائے تو اس سے حاصل ہونے والے نتائج میں مماثلت ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ مماثلت ہوگی اتنا ہی آزمائش کی ریلائبلٹی زیادہ ہوگی، اور جتنی مماثلت کم ہوگی اتنی آزمائش کی ریلائبلٹی کم ہوگی۔ اعتباریت معلوم کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جس میں ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ آتا ہے جس کو ہم اردو میں دوبارہ آزمائش کا طریقہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ متبادل فارم کا طریقہ آتا ہے۔
جس کو آلٹرنیٹ فارم میتھڈ کہتے ہیں، اور نمبر 3 پہ مساوی تقسیم کا طریقہ آتا ہے جس کو ہم سپلٹ ہاف میتھڈ کہتے ہیں۔ دوبارہ آزمائش کا طریقہ، ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ۔ ایک آزمائش کو ایک فرد یا گروہ پر 2 مختلف اوقات میں اگر ایڈمنسٹر کیا جائے، اس آزمائش کا اطلاق ان پہ کیا جائے، تو اگر دونوں اوقات میں حاصل ہونے والے نتائج میں استقامت یا مماثلت پائی جائے تو آزمائش جو ہے وہ ریلائبل کہلائے گی، اور اگر ان میں مماثلت نہ ہو تو پھر آزمائش ریلائبل نہیں کہلائے گی۔ اس طریقے میں وقت کا دورانیہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر دورانیہ زیادہ ہوگا تو اعتباریت کی شرح کم ہو جائے گی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ دورانیہ بڑھا دیا جائے گا، جتنے لمبے پیریڈ کے بعد اس ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کیا جائے گا، اتنی ریلائبلٹی اس ٹیسٹ کی کم ہو جائے گی، اور اگر وقت کا دورانیہ کم رکھا جائے گا تو شرح اعتباریت جو ہے وہ کیا ہے، بڑھ جائے گی۔ تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک جو ہے وہ کیا ہے کہ جب دورانیہ وقت کا کم رکھا جاتا ہے تو بہت سارے بیانات کے جوابات جو ہیں وہ پہلے سے فرد کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں آسانی کے ساتھ بہتر انداز میں حل کر لیتا ہے، اور اس طرح سے آزمائش کی اہمیت جو ہے وہ اس طریقے سے باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اس جو ڈرا بیک کو ختم کرنے کے لیے ہم متبادل فارم کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ متبادل فارم کے طریقے کو مساوی فارم کا طریقہ بھی کہتے ہیں، ایکولنٹ فارم میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ دوبارہ آزمائش کے طریقے میں پائی جانے والی خامی کو دور کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ آزمائش جو ہے اس کو ایک ہی آزمائش کو 2 مختلف اوقات میں استعمال کرنے کی بجائے ہم جو ہے آزمائش کے ایک سے زیادہ سیٹ بنا لیتے ہیں جو ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس میں سوالات اہمیت کے اعتبار سے، مشکل کے درجے کے اعتبار سے، مواد کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہدایات، طریقہ ہدایات، دورانیہ اور وضاحتی مثالیں بھی ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں۔ گو کہ ایسے فارم تیار کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اوٹس ایک ذہانت کا ٹیسٹ ہے، اوٹس کوئک سکورنگ، اس میں بھی آلٹرنیٹ فارم میتھڈ استعمال کیا گیا، اور سائمن بینے کے ذہانتی ٹیسٹ میں بھی فارم ایل اور ایم بنائے گئے تھے، لیکن ایسے فارم بنانا انتہائی مشکل عمل ہے، یہ جو ہے ٹیکنیکلی بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مساوی تقسیم کا طریقہ سپلٹ ہاف میتھڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ آزمائش کو معتبر بنانے کے لیے انتہائی سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اس میں آزمائش جو ہے اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے ایک جیسا تقسیم کرنے کے لیے، جس میں جو ہے مطلب ڈیفیکلٹی لیول بھی ایک جیسا ہو، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو بیانات ہیں ان کی ایون اور آڈ تقسیم کرتے ہیں، طاق اور جفت تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ان دونوں جو فارمز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے ہم کو ریلیشن معلوم کر لیتے ہیں ان کے نتائج کے درمیان۔ جتنی زیادہ آزمائش سپلٹ ہاف میتھڈ میں طویل ہوگی اتنی ہی اس کی اعتباریت زیادہ ہوگی، اور جتنی آزمائش کی طوالت کم ہوگی اتنی ہی اس کی اعتباریت کم ہوتی جائے گی۔ یہ طاق اور جفت کا جو طریقہ ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ طاق جو ایون اور تقسیم میں بالکل ایک جیسے، یعنی جو ہے مطلب ہر لحاظ سے جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ ڈیفیکلٹی لیول کے حوالے سے ایک جیسے یکساں نوعیت کے ہوتے ہیں۔ پہلے آسان آئیں گے، پھر درمیانے درجے کی ڈیفیکلٹی لیول کے آئیں گے، اور اینڈ پہ مشکل ترین ڈیفیکلٹی لیول کے سوالات شامل کیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو مساوی تقسیم کا طریقہ ہے یہ اعتباریت معلوم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم معقولیت کے بارے میں پڑھیں گے۔